اون صاحب، آپ کسانوں کے اور کاشتکاروں کے معاملات پہ خاصی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ابھی کافی پیکیجز کا اعلان کیا ہے. 110 ارب روپے کے ریکارڈ پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے. اٹس جسٹ اے جوک. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو 1 ایکڑ کی کاشت ہے نا گندم کی، اس کے اوپر جو خرچہ ہے وہ میں نے حساب لگا کہ اپنی اسپیچ میں بھی سینٹ میں کہا تھا 1,40,000 ہے. 70,000 1 ایکڑ 70,000 کی مستاجی جس کو رینٹل کہتے ہیں. اس کے بعد ڈی اے پی کی 13,000 کی بوری، یوریا 7,000، فاسفیٹ 5400 کی، آپ کے ڈیزل کا ہل چلائی کا خرچہ، تھریشر کا خرچہ، سارے ملا کے 1,40,000 آپ کا خرچہ. اب آپ کی آمدن کی سائڈ پہ آ جائے، آپ کی ایوریج ییلڈ آ رہی ہے وہ 40 من گندم آ رہی ہے. آج اس وقت میں اون آؤٹ کہہ رہا ہوں 40 من. آج کا ریٹ 18,000 روپے پر من ہے اس وقت جو ذمہ دار کو مل رہا ہے. دیٹ 72,000 72,000 روپے یہ اکڑ گیا. اور اتنی ہی توڑی نکلتی ہے، جتنی گندم اتنی توڑی. تو 40 من توڑی لگا لیں، 250 روپے من ریٹ ہے، 10,000 کی ہوگی. 72 جمع 10,000 82,000، 1,40,000 کا خرچہ اور انکم کتنی 82,000. آپ لاس بک کر لیں 68,000 اس وقت 68,000 پر ایکڑ کا اس کا لاس ہو گیا. اب 68,000 کا لاس اور 5,000 پر ایکڑ لے کے جائیں بھائی جان، یہ آپ وصول کر لیں. اور نہیں چاہیے، آپ منیمم سپورٹ پرائس کچھ تو دے دیتے. آپ کو پتا یہ جو آج کی قیمت ہے یہ 2018 میں تھی. ذمہ دار کو 2018 میں ہماری جو پہلی سال گورنمنٹ کا ریٹ تھا اس وقت 2,200 کا ریٹ تھا. ہم نے جب گورنمنٹ چھوڑی، لیکن ہم نے جس وقت گورنمنٹ چھوڑی تھی، میں جسٹ بتا دوں 5,000 روپے من کا ریٹ ہم نے دیتا. ملا کس کو تھا 5,000 روپے من؟ مجھ سے لوگوں نے سفارشیں کروائی تھی کہ ڈی سی کو کہو میں اپنی گندم نہیں دوں گا، میں 5,000 پہ جا کے گندم مجھے ابھی 4,000 کا فکس ریٹ تھا، 4,000 روپیز. سندھ کا 4,000، ہمارا 3988 تھا. لیکن ایک پیکج جو ہے نا اس کے اندر کافی ساری چیزیں. مثال کے طور پر اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو کاشتکار کو زیادہ گندم اگانے والے کو 45 لاکھ روپے ملیں گے اور فی ایکڑ فارمر سپورٹ پروگرام کے تحت 25 ارب روپے ملیں گے. اوور آل اگر میں بات کروں رانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے جوک. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اب ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ ہے لیکن آپ ایسا نہیں کہیں گے، لیکن یہ تو اچھا خاصا بڑا پیکج لگتا ہے. جو ریل جوک ہے نا وہ یہ ہے کہ 76 سالوں میں پاکستان کی جو گندم کی جو ییلڈ ہے وہ دنیا سے آدھی ہے، اور وہ اس کے اوپر ہم اربوں روپے کی سبسڈائز 70 سے 80 من، یعنی کہ دیکھیں، اور ہماری 30-32 من کی ایوریج ہے، اور ہم اس پہ اربوں روپیہ اس کی پروکیورمنٹ، اس کی سٹوریج میں لاسز کرتے رہے، سود کے اوپر بینکوں سے حکومتیں خرید کے، اور اربوں روپے کا 900 ارب یا پتہ نہیں کتنے اربوں کا اس پہ لاس کیا فوڈ پروکیورمنٹ پہ، اور وہ ایک عام آدمی پہ اس کا بوجھ جاتا ہے. اور ہم اس سے ہوگا کیا کہ آنے والے دیکھیں یہ مشکلات آئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کسان جو ہے وہ گندم کے حوالے سے بڑا خوشحال ہے اور بڑا یہ پرابلم فری چل رہا ہے. اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پیکیجز کے تھرو کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن ریفارمز جو ہیں کبھی بھی پین فری نہیں ہوتی. یہ 1-2 سالوں میں یہ چیزیں یہ بہتری کی طرف جائے گی، ییلڈ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، یہ جو ابھی اس پہ کافی بات ہو رہی ہے کسانوں کے لیے امدادی پیکج پہ 110 روپے، اٹس اے ہیوج نمبر. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس سے فرق پڑے گا؟ ہم ویسے ہی فوڈ سیکیورٹی ہماری نہیں رہی، ییلڈ ہماری کم ہے. صاحب میرا تو اس حکومت سے سیدھا ایک سوال ہے، اور یہ میں نے قومی اسمبلی کے اندر سوال بھی جمع کرایا ہے. مجھے یہ بتا دیں 2024 کے اندر جو گندم کا سکینڈل ہوا تھا، آپ کے پاس گندم وافق مقدار کے اندر تھی لیکن آپ نے امپورٹ کیا، ٹھیک ہے، ہم اس کو اسمبلی میں اٹھاتے رہے، باردانہ نہیں ملا، پورے ملک کا کسان برباد ہو گیا. اس پہ وزیر اعظم صاحب نے 3 انکوائری کمیٹیز بٹھائی تھی. کیا آج 1 سال گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ ذمہ دار کون ہے؟ ان کمیٹیز کا حاصل وصول کیا ہوا؟ کون چور نکلا؟ کس کو پکڑا؟ کس کو بند کیا؟ کون ذمہ دار تھا؟ کچھ پتہ چلا انکوائری کمیٹیز کا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے شرمیلا، میں جواب ایک آخری فگر سے جیسے کہ اس وقت جو شارٹیج ہے، جی شرمیلا، پچھلے سال 3 کروڑ 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی. اس سال گورنمنٹ کی سپورٹ پرائس نہ ہونے کی وجہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں 2 کروڑ 70 لاکھ میٹرک ٹن. اور میں آج آپ کو لکھ دوں اگلے سال آپ کی 2 کروڑ 30 لاکھ میٹرک ٹن آنی ہے. آپ کے پاس کم از کم 7 ملین ٹن کا شارٹ فال پاکستان میں آنے لگا ہے. یہ ساری امپورٹ کر کے فارن ایکسچینج ریزرو استعمال کریں گے، کسان بھی بھوکا مرے گا اور ہمارے یہاں سے ڈالرز. چلیں اللہ رحم کرے، اس کے اوپر پھر تفصیلی بات کریں گے.